بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں عالمی منظرنامے پر کیا کیا مناظر تخلیق پا رہے ہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا ہے پاکستان میں، اسی ماحول میں روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ افغانستان میں حالات دن بدن غیر مستحکم ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھوک، غربت اور افلاس ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام وہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر کسی کو یہ نہیں پتا کہ حکومت رہے گی یا جائے گی اور آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے پاکستان کے۔ یہ ساری عدم استحکام کی صورتحال کا پاکستان کی معیشت پر تو برا اثر ہو ہی رہا ہے۔ عالمی منظرنامے پر پاکستان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا دیکھا جا رہا ہے، آج ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری افتخار کمبوز صاحب۔ چودھری صاحب سینئر انٹلیکچول ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، مغربی سماج کو اسٹڈی کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ برطانیہ میں برطانوی سماج کو اسٹڈی کرنے کا تجربہ ہے اور پاکستان کے سماج کو، پاکستان کی سیاست کو اور عالمی حالات کو ایک منفرد نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز چودھری صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ موجودہ جو صورتحال ہے سب سے پہلے پاکستان کی عدم استحکام، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سیاسی عدم استحکام اس کو کہنا مناسب ہوگا۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ ہمارے ہاں ہی ہے؟ لیکن یہ ہے تو یہ جمہوری پروسیس ہی، اور پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے اکثریت کھو دے، اس کے لیے یہ آپشن موجود ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے جو تحریک عدم اعتماد لے کے ہیں۔ لیکن جس انداز سے ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں تحریک عدم استحکام کے اوپر، اعتماد کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ بیرونی قوتوں کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بیرونی ممالک کے لیے ایک اکھاڑا ہے۔ یہ تاریخ 74 سالہ تاریخ کی گواہ ہے کہ پاکستان کبھی نہ کبھی ہمیشہ ہی بیرونی قوتیں جو ہیں مجبور کرتی رہی ہیں، اور ہمیشہ پاکستان نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کیے ہیں۔ اگر پاکستان میں بیرونی قوتوں کا ہاتھ ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد آنا بری بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو بین الاقوامی تناظر کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو یہ میرے خیال میں قوم کے لیے ہے لمحہ فکریہ ہے۔ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے دھرنے دیے تھے، اس وقت کی حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ لندن پلان ہے۔ اب اس وقت وہ جو لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت اب وہ حکومت میں ہیں، یعنی عمران خان صاحب۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ لندن پلان ہے۔ یہ لندن پلان ہوتا بھی ہے کوئی؟ دیکھیں یہ تو سیاسی بیان ہے، سیاستدان دیتے رہتے ہیں اس طرح کے بیانات جو ہے، لیکن اگر آپ اس کو انٹرنیشنل سینریو کے اندر دیکھیں نا تو کسی حد تک خان صاحب کا بیان جو ہے وہ درست تھا، جو ان کا خیال ہے۔ مطلب کہ جس انداز سے اپوزیشن نے موومنٹ شروع کی ہے، یہ ایک اگر آپ تھوڑا فلیش بیک کے اندر جائیں نا تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایسے حالات زیادہ ہوئے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رشیا کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی جو مخصوص لابیز ہمارے ملک کے اندر کام کرتی ہیں، انہوں نے بھٹو صاحب کو یہ میسج دیا تھا کہ تجھے نشانی عبرت بنا دیں گے، اور انہوں نے نشانی عبرت بنایا۔ میرا خیال ہے کہ ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی اپنی انٹرسٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کی کبھی بھی خارجہ پالیسی اس کے جغرافیے کے مطابق نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جب 1948 کے اندر اسٹالن نے دعوت نامہ دیا لیاقت علی خان کو کہ آپ نوزائیدہ مملکت ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ٹھیک ہے، اس وقت کے جو سر ظفر اللہ تھے ہمارے فورن منسٹر، وہ چونکہ امریکہ کی لابنگ کر رہے تھے آلریڈی وہاں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ قائد لیاقت علی خان کو کہا کہ آپ جو ہے امریکہ جائیں، اور انہوں نے لابنگ کے اندر کامیاب ہوئے، اور انہوں نے لیاقت علی خان نے
स्टालिन का दावतनामा ठुकरा के और अमेरिका चले गए, और उसके बाद पाकिस्तान कंटिन्यूसली उसी लॉबी के अंदर रहा, 74 साल गुजारे हमने। अब चूंकि हम उनको आदत हो गई है हमारी, वो जानते हैं कि हम जिस तरह इनको हाँकना चाहें हाँक सकते हैं, जिस तरह मजबूर करना चाहें मजबूर कर सकते हैं। तो उस वक्त भी भुट्टो साहब के ज़माने में तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज वही कुव्वतें पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं। उस वक्त ये कहते थे गद्दार है गद्दार है, ठीक है, आज उसी के नवासे के साथ खड़ी है ना वो कुव्वतें। तो मेरा अर्ज करना है कि ये तब्दीली जो है, ये जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, ये सोची समझी प्लानिंग नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा चूंकि एक जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है, जिसके अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपना रोल, जी हाँ, वो फैसला कौन हो जाते हैं, फैसला कौन हो जाते हैं ना। देखें ना, MQM जो है, आप जब भी देखें वो हमेशा एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अभी भी वही प्ले कर रहे हैं। फैसला कौन वोट होगा, ठीक है। अब जो दूसरी काफ लीग है, मतलब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये छोटी जमातें जो हैं, जब भी किसी तरह से इशारा हो या इनके मफादात जरा सा हो चेंज हो जाए, इंटरेस्ट चेंज हो जाए, तो मुल्क इंटरेस्ट ये लोग नहीं देखते, ये इंटरेस्ट अपनी जात का देखते हैं, अपनी पार्टी के मफादात इन लोगों के ना। मुस्तकबिल करीब में ये कोई इस्तेहकाम आता नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान में? देखें, वेरी ट्रूली ऑनेस्टली मैं आपको वो बताऊं, इस सिस्टम के रहते हुए ना, जो मेरा विजन है, इसके अंदर इस्तेहकाम आ नहीं सकता जी। उसकी वजह यह है कि फर्जी अब तहरीक एतमाद अगर कामयाब होती है, जो बज़ाहिर लग रही है, लेकिन आप ये बताएं कि आप ये लोग जो हैं, ये तो किसी के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ये हुकूमत कैसे चलाएंगे? ऑलरेडी ये दोनों आजमाए हुए हैं, इनके ऑलरेडी इनके, इसका मतलब है फिर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा? देखें, नया प्रोजेक्ट भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी मिसाल जो है वो मोइन कुरैशी साहब की थी, शौकत अजीज साहब की थी। इस तरह की मिसालें तो हमारी मौजूद है ना, और पता ही नहीं होता था, कुव्वत भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी मेरा ख्याल था कि सियासतदानों को होश के नाखुन देने चाहिए, मुल्क की मुफाद में जो फैसला करें बेहतर करें, ये उनका राइट है जो कर रहे हैं। लेकिन इन हालात के अंदर जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे सर्द जंग का जमाना वापस आ रहा है। ठीक है, यूक्रेन की जंग जो है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, यूक्रेन पे बाद में बात करेंगे। पहले इसी माहौल के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया, OIC की कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में। अब ये कॉन्फ्रेंस माजी में तो OIC जो कभी हम उसे मुर्दा घोड़ा भी कहते रहे, और OIC निशिस्तन गुफ्तन बखास्तन उसका यही काम होता था, और उसके बाद ख़त्म, एक एलामिया ज़्यादा से ज़्यादा जारी हुआ। ये जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ, इसका भी यही इम्पैक्ट रहेगा कि एक एलामिया जारी हो गया बस, या कुछ मजीद इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, OIC का किरदार जो है वो एलामिया तक ही महदूद है। OIC ये जो बनी थी ना, ये बनी थी 1969 के अंदर, जब इन्होंने जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मेंबर बनवाया था ना, तो वो मेंबर को जब एक पादरी थे डेनिश माइकल, ऑस्ट्रेलवी पादरी थे, उन्होंने इसको आग लगा दी ना। ठीक है, और उसके अंदर जो मुफ्ती आजम थे अमीन हुसैनी, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और मुस्लिम उम्मत से अपील की कि मतलब आप आए हमारी मदद के लिए, आवाज उठाएं। तो इसी के नतीजे के अंदर ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर 25 ममालिक ने हिस्सा लिया ना, वो रबात के अंदर हुई, मराकश के शहर रबात है। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है ना, सऊदी अरब रियाद शहर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई कि इस मामले को किस तरह किया जाए। फिर तकरीबन 1972 के अंदर बाकायदा OIC का ऐलान कर दिया गया। ये एक्चुअली थी मोतमर इस्लामी की तरफ के ऊपर ना, लेकिन मोतमर इस्लामी अपना वो खो चुकी थी, प्रेशराइज थी, अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर था और वो प्रॉपर वजन नहीं कर रही थी। तो इनका ख्याल था कि अब नई तंजीम जो है, सरबराही जो है इस्लामी सरबराही के अंदर ये तरतीब दी जाए, तो ये तरतीब दे दी गई। लेकिन उसके अंदर ये उस वक्त जो दानश्वर थे या दुनिया जो इसको जिस अंदाज से देख रही थी,
وہ کہتے تھے کہ امریکن لابی کی یہ ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ او آئی سی کو اس کے اندر اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے عرب ممالک تھے وہ بھی او آئی سی کے امریکن لابی کے اندر تھے۔ ان کا دوسری سارا جو شہنشاہ ایران تھا، او آئی سی گروپ دو تھے لیکن دونوں امریکن تھے، پرو امریکن تھے، اینٹی امریکن نہیں تھے۔ اس کے اندر چند ممالک تھے جیسے شام تھا، جیسے صدام بھی تھوڑا عرصہ رہا اس کے اندر، اور اس کے اندر کرنل قذافی تھا۔ تو اس طرح جو کچھ ممالک تھے جو کمیونسٹ بلاک کے اندر بھی تھے۔ بریک کے بعد یہ او آئی سی کے اجلاس پہ بھی مزید بات کریں گے اور روس یوکرین تنازع جو ہے اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری افتخار کمبوز صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، مغرب اور مشرق کے سماج کو اسٹڈی کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور پاکستان کے اور بین الاقوامی حالات پر بھی خصوصی دسترس رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان سے بات ہو رہی ہے او آئی سی اجلاس کے بارے میں اور دیگر جو انٹرنیشنل معاملات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے۔ چوہدری صاحب، جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں او آئی سی کا جو مین ایشو تھا اس وقت مسلم امہ کے، جی ایک تھا فلسطینی ریاست کو تسلیم کروانا، ٹھیک، اور دوسرا مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یو این او کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ ٹھیک، او آئی سی انفارچونیٹلی دونوں ایشوز کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے۔ اس اجلاس میں بھی یہی ہوا کہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسئلے حل ہونے چاہیے۔ افغانستان کے اندر رشیا انویڈ کیا، امریکہ نے کیا، اٹیک کیا، او آئی سی خاموش ایک پپٹ ادارے کی طرح بیٹھی رہی۔ صحیح، عراق کے اندر کیا، جینوسائڈ کلنگ ہوئی، او آئی سی سائلنٹ کردار رہا او آئی سی کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یمن کے اندر او آئی سی کا کردار ایک سائلنٹ کردار ہے، بلکہ میرے خیال میں ایک لفظ زیادہ مناسب ہے، پریجوڈس۔ ٹھیک ہے، تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح جو یہ تنظیم جو بنائی گئی ہے، صرف یہ آپ فرما رہے تھے نا گفتن نشستن برخاستن، اس کا اعلامیہ اب تو لوگ بھی اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے نا پچھلے دنوں میں اسپیچ کے اندر، ایک بالکل ناکام ادارہ ہے۔ تو نہ تو یہ اب تو لوگ اس کی یعنی کہ ایک اس اعلامیے کو دنیا کوئی اہمیت نہیں۔ نہیں۔ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، تو امریکہ، یورپ، برطانیہ وہ اس اعلامیے کو اور اس سارے ماحول کو وہ کیسے دیکھیں؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوے شور ڈال رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، یہ مثال اسی طرح ہے، کوئی اس کا ایکٹیو رول ہی نہیں۔ اچھا، اسلاموفوبیا کی بڑی بات کی، ہمارے پرائم منسٹر تو اقوام متحدہ میں بھی اسلاموفوبیا پہ بات کرتے رہے اور اب اس فورم پہ بھی اسلاموفوبیا جو ہے وہ اعلامیے میں بھی شامل رہا اور تقاریر کا موضوع بھی رہا۔ آپ برطانیہ میں ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے، اسلاموفوبیا کتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور امت مسلمہ کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے نا، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ٹھیک، جو یورپ کے اندر آزادی رائے کے حساب سے کہتے ہیں نا کہ یہ اظہار آزادی کے لیے ہر بندے کو حق حاصل ہے، وہ جو مرضی کہہ سکتے یہ ہیں، غلط ہے۔ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو یا کسی کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہو تو خان صاحب کا جو سٹانس ہے بہترین ہے، امت مسلمہ اس کو پسند کیا ہے۔ یہ برطانوی سماج اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس لاجک کو جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں یا جو مسلمان دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں نا اب ایک چیز مغرب کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ اسلاموفوبیا کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے جو وہ ایکشن کرتے ہیں اس کا ریئیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مسلمان پروٹیسٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ زیادتی بھی وہی کرتے ہیں۔ مطلب ہمیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری پردے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے نا، صحیح، اسلاموفوبیا ہے نا۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ننز جو ہیں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، کیا وہ سکارف نہیں پہنتے؟ پورا برقع پہنتے، پورا برقع پہنتی ہیں، اس کے اوپر بھی وہ ہمارے یہاں جو قدیمی برقع اگر ہوتا ہے کوئی مسلم خاتون جو ہے وہ پہن لیتی ہے، اچھا ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں، ہم نے ٹوپی پہنی چھوڑ دی ہے، پگڑی چھوڑ دی ہے، شاید اس سے کوئی ویسٹرن ورلڈ ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ آپ یہ دیکھیں نا یہودی نہیں پہنتے ٹوپی، ان کے تو تمام مذہبی پیشوا ٹوپی رکھتے ہیں، اس کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو میرے خیال میں اسلاموفوبیا ہے ہی غلط۔ اس کو جو عمران خان صاحب نے یو این او کے اندر اس کو اٹھایا ہے یا طیب اردوان نے اٹھایا ہے،
یہ میرے خیال میں یہ دونوں اشخاص کی اپنی ان کی ذاتی کوشش ہے، جی اس کے اندر OIC کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب جو OIC کعبے کے متولی ہیں یا وہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ تو سائلنٹ تھے، انہوں نے تو کوئی رول نہیں پلے کیا۔ لیکن اس سلامیہ میں اجتماعی طور پہ وہ بھی شامل ہوگا فرض کفایہ نہیں، وہ تو فرض کفایہ اس وقت ہوئی جب انہوں نے مان لیا نا کہ اس کو اسلاموفوبیا ڈے منانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنس آئے، اور کچھ لیکن دوسرے انہوں نے کچھ دوسرے غیر مسلم لیکن ممالک جب نے یہ بھی کارٹونوں کا معاملہ پیدا ہوا استغفر اللہ وہاں اپنا فرانس کے اندر، تو یہ تو لوگ سائلنٹ تھے۔ اگر یہ کہتے یورپین جسٹیا کا بائیکاٹ کرنا چاہتے، ان کی اسٹرینتھ تھی، اور سب سے بڑی منڈیاں ہی مسلم ممالک ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ان کا کبھی کوئی رول ہی نہیں تھی، جسٹ اے پپلس لوگ ہیں، نہ ان کے ممالک میں ڈیموکریسی ہے، یہ نہ اپنی فوج بڑھاتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں بڑھاتے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، ان کی کینگڈم جو ہے یا اس کو خطرات لاحق نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے مسلم امہ کی بات ہوگی، یہ مسلم دنیا کے جو مسائل ہیں یہ لوگ حل کریں گے، ان کے تو مسائل ہی نہیں ہیں، مسائل تو تیسری دنیا کے ہیں، پاکستان جیسے لوگوں کے ہیں مسائل، پاکستان جیسے غریب ملک ہے اس کے مسائل، اس کی اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو ہے۔ اب سعودی عرب کا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، دبئی کا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو آپ ان سے جو توقع کرتے ہیں OIC کے اندر وہ میرے خیال میں نامناسب۔ اچھا چوہدری صاحب، اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک اور آپ کا چونکہ بڑا ایکسپیرینس ہے مغربی سماج کے حوالے سے، تو یہ برطانوی مغربی امریکن یہ جو معاشرے ہیں یہاں پہ واقعی عام پبلک میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اور اس طرح کا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ایک الگ سے سلوک اور تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں مجھے زیادہ جو ہے تجربہ ایکسپیرینس جو ہے وہ برٹش کا ہے، تو انگلینڈ کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی ہے نہیں، گنجائش نہیں ہے سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ 99% لوگ ہیں وہ لا کو obey کرتے ہیں، تو ایک آدھا پرسنٹ ایسا ڈسکریمنیشن جو اس کے دل کے اندر ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ، اور اس پہ بھی اگر وہ لا بریک کرتا ہے تو امپلیمنٹ ہوتا تو ہے، لا امپلیمنٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس باقی ہے تھوڑے کچھ کنٹریز کے اندر ہے ایسا مسائل جو ہے، ہنگری کے اندر ہے، فرانس کے اندر ہے، اسپین کے اندر ہے۔ یہ آزادی اظہار کا جو کنسیپٹ مغربی معاشرے کے اندر موجود ہے یہ قابل قبول ہے؟ سر کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، ایون خود ان معاشروں کے جو جہاندیدہ ان کے لوگ بھی ہیں ان جو کو قابل مہذب طبقہ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ بڑی یورپ کی جو ممالک ہیں فلیکسیبل کنٹریز ہیں، اس حوالے سے فلیکسیبلٹی اس ہے حوالے وہاں۔ سے پوپ کا بھی بیان آیا تھا جب یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو گالی دو گے تو پھر آپ کو بھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس طرح کا الفاظ انہوں نے۔ دیکھیں اگر اس کا پس منظر دیکھیں نا تو پھر وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس فورم کے اوپر گفتگو کرنی، کیونکہ یہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے حال ہے، اس کی اشکال بدلتی رہی ہیں، حالات بدلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی دو مذاہب کی ایک جو ٹکراؤ ہے سوچ کا، لیکن ویسٹرن ورلڈ کی جو جدید سوسائٹی ہے، نیوز لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ٹکرانے کا بار بار اب تو مذہب کے نام پہ ٹکرانے کا فائدہ نہیں ہے، اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے، اب وار آف اکانومی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حساب سے وہ اپنی اسٹیٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، خود بھی وہاں کی اسٹیٹ خود بھی چاہتی ہیں اسلامی فوبیا ہو۔ مثال کے طور پر نیوزی لینڈ کے اندر ہوا تھا، کینیڈا کے اندر ہوا تھا، تو اسٹیٹ کی مرضی شامل نہیں تھی اس کے اندر، اور اسٹیٹ نے ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح ویسٹرن کچھ میڈیا جو رپورٹس کرتا ہے وہ چیز رپورٹس کی وجہ سے کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ آپ نے جس طرح کہا کہ دنیا اب پھر دو بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، تو یہ چین کے وزیر خارجہ کو اسپیشل انوائٹ کیا گیا تھا OIC کانفرنس میں، حالانکہ چین اسلامی ملک نہیں ہے، OIC کا ممبر نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چین کے درمیان اور مسلم ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں، یہ دوسرے بلاک کی طرف جانے کا کوئی اشارہ ہے، کوئی اس طرح کا کوئی جھکاؤ بن رہا ہے مسلم امہ کا؟ نہیں، آپ اس کو چائنا کے جو وزیر اعظم تھا وہ وزیر خارجہ آبزرور کی حیثیت سے ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آبزرور کی حیثیت سے وہ آ گیا ہے تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قربتیں جو ہیں چائنا کے ساتھ بڑھ گئی ہیں OIC کی اور پوری مسلم امہ کی یعنی کہ ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں جب پچھلی دفعہ دبئی کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو انڈیا آبزرور تھا، ہم نہیں تھے اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلم OIC ساری انڈیا کی طرف جھک گئی تھی۔
ऑब्जर्वर आप किसी को भी बुला सकते हैं ओआईसी के अंदर। ऑब्जर्वर आने का मतलब ये मतलब नहीं कि आप उस लॉबी में चले गए। हाँ, अरब दुनिया कुछ कंट्री हैं जो मतलब इंडिया को लाइक करते हैं पाकिस्तान से ज्यादा, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है, लेकिन है सर उनका बहुत ज्यादा। तो इस वजह से अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस पे भी ओआईसी ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इस पे इंसानी बुनियादों पे वहाँ पे इक़दाम होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि चाहिए तो ये करने किसने हैं? सर ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बेकार तंजीम है, मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ। अलामिया है, अब आप कुछ अरसे के बाद देख लीजिएगा कि ओआईसी का अलामिया के ऊपर जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड क्या देखता है, किस नजर से देखता है। ये स्टेबिलिटी होगी अफगानिस्तान के अंदर जब वेस्टर्न वर्ल्ड चाहेगा। ना ओआईसी के अलामिया से कुछ होना है, ना हमारे प्रोटेस्ट करने से कुछ होना है। उनकी सुपर पावर्स की अपनी पॉलिसीज हैं, जब वो देखेंगे कि स्टेबिलिटी की जरूरत है या नहीं, अगर होगी तो वो करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दीगर जो आलमी तनाज़ात हैं उन पे बात करेंगे मेरे साथ। नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है आलमी सूरत हाल की और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार कंबोज साहब। चौधरी साहब, रूस यूक्रेन तनाज़ा ये भी बड़ा मौजूद बहस है दुनिया भर में इस वक्त, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस वक्त ये मौजूद बहस है। असल में ये तनाज़ा है क्या रूस का और यूक्रेन का? आपको थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए कुछ तारीखी औराक के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो खित्ता है ना 9वीं सदी के अंदर ये मार्ज वजूद में आया है। ठीक है, कीव का एरिया जो है एक सल्तनत बनी थी, यहाँ इसके जो फाउंडर था ना वो व्लादिमीर फर्स्ट था, उसने इस सल्तनत की बुनियाद रखी रस। उसके बाद ये 12वीं सदी के अंदर मॉस्को की बुनियाद रखी गई, तो ये भी उसी सल्तनत का हिस्सा था। यहाँ इनकी दो चीजें हैं कि ज़बान और सकाफत जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा मुमासलत है। फिर दूसरी चीज ये है कि मशरकी यूक्रेन का जो एरिया है, क्रीमिया का, खारकीव, और दूसरा जो है ये डोनेटिस्क और लुहांसिक, ये एरियाज के अंदर सारे रूसी हैं, बोलने वाले, जुबान बोलने वाले हैं, सेम कल्चर है। फिर ये जो इलाका है उसके बाद 12वीं सदी के बाद ये 13वीं सदी के अंदर ये मंगोल अंपायर ने फतह कर लिया इस इलाके को। ठीक है, 100 साल वहाँ उन्होंने हुकूमत रखी। फिर 14वीं सदी के अंदर फिर ये अलग हो गए। उसके साथ जो है ना फिर ये जो पोलैंड अंपायर था इसके साथ इन्होंने इलाक कर लिया। फिर इस तरह ये इनका ये ना चलता रहा, तारीखी अजीब चीज जो है। अब ये स्टालिन के दौर के अंदर फिर इसको दोबारा इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, जिसको सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। क्योंकि ये कल्चर भी सेम है इनका, और आधे से ज्यादा एरिया के अंदर ये ज्यादा बड़ी जुबान जो रशियन है। यूक्रेनियन जुबान जो है ये मगरब की तरफ जो है, जो लैटविया, एस्टोनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया है, इस तरफ के जो एरिया है यहाँ वो यूक्रेनी जुबान बोली जाती है। जो मशरकी साइड पे जो मैंने जिक्र किया अर्लियर, उसके अंदर जो है वो। अब ये है कि जब 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूटी है, तो उसके अंदर जितनी वो दूसरी स्टेट्स थी जो आज़ाद हुई, उसके अंदर ये भी आज़ाद हो गया, इन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन रशियन जो, चूंकि उस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं थे कि इसको अपने साथ काबू रख सकते हैं, लेकिन चलें वो चलता रहा सिलसिला इनका। इसके बाद वो जो ईस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्री थे, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, इन्होंने चूंकि आज़ादी के बाद जो है इन्होंने नेटो के अंदर शमूलियत कर ली, उसको यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल किया गया, और नेटो के अंदर आने के बाद वो सिक्योर्ड हो गए। अब ये जो है यूक्रेन, ये अपने आप को अनसिक्योर्ड फील करता था, इसीलिए नेटो में जाने के लिए ये। अच्छा, रशिया इसको ये कहता था कि तू नेटो के अंदर शामिल ना हो, ठीक, और उनको नेटो को ये कह रहे थे कि आप इसके अंदर इसको शामिल ना करें, क्योंकि वो ये चाहता था कि दूसरा रशिया ये चाहता था कि नेटो जो है 1997 वाले हालात जो थे, 1997 वाले हालात में, वो अपनी मिसाइल पीछे ले जाए 1500 किलोमीटर, ताकि उसके बॉर्डर सिक्योर रहें। तो इस तरह की चपकलश थी। तो उसके अंदर यूक्रेन ने उसको
इग्नोर करता रहा है और उसका झुकाव जो था मगरब की तरफ था। नेटो के। अच्छा, ये जैसा जिस तरह आपने एक तारीखी पस मंज़र बयान किया, ये तो मौजू खुद एक कंप्लीट प्रोग्राम का ऐसे तकाजा ही है। करता है, ताकि ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस हो जाए। फ़िलहाल तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिरी इसका सवाल इसी तनाज़र में कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऐन उस वक़्त पे चले गए रशिया, जब वो ऐलान जंग कर रहे थे और जंग स्टार्ट हो गई, तो ये बाई चांस था या ये सोची समझी प्लानिंग के तहत खारजा पॉलिसी का हिस्सा था हमारा कि हमने ऐसे ही करना था? देखिए, जंग का जो माहौल बना है ना, ये प्रोग्राम तो साल 6-6 महीने पहले बन जाते हैं। ठीक। तो अब मतलब मुखालफिन को या वेस्टर्न लोगों को ये मौका मिल गया कि वो इसके ऊपर तबसरे शुरू कर दें। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो ये कोई ऐसा गलत फैसला नहीं है। हम खुद मुख्तार कौम हैं और हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर ही फैसला करना चाहिए, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं। इस वक्त जो हमें इसी तरफ रूस चाइना जो ब्लॉक बन रहा है, इसी तरफ जाना चाहिए, हमें निकलना चाहिए उस ब्लॉक नहीं, से? मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी ब्लॉक के अंदर किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए। हमें अपनी खारजा पॉलिसी खुद तरतीब देनी चाहिए जो मुल्क के मफाद के अंदर है। क्या हम इस पोजीशन में हैं, आखिरी सवाल, कि खुद मुख्तार आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकें? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखें, बात यह है कि पॉलिसीज तो एकदम चेंज नहीं हो सकती सारी, जो है मजबूरी तो है। IMF की तलवार लटकती रहती है, वो आपको प्रेशराइज करते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब, मेरा कुछ सियासी कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन इमरान खान का मेरे ख्याल में ये कदम जो है ये मुल्क की मफाद के अंदर है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।